हम रेडियो पाकिस्तान के न्यूज और करंट अफेयर्स चैनल से बोल रहे हैं। जी सामिन, प्रोग्राम नुक्ता नज़र में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और अब हम बात करेंगे पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के हवाले से। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मुमताज तजज़ियाकार डॉक्टर फारूक हसनात साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम नुक्ता नज़र में आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर साहब एक बार फिर इस खित्ते में जो है वो कशीदगी को हवा दी जा रही है। एक तरफ ईरान पे जो पाबंदियां लगाई हैं अमेरिका ने, ईरान जो है उस हवाले से भारत के साथ और चीन के साथ वो बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ जो है हौसी बागियों की तरफ से सऊदी अरब के जो ऑयल पंप्स हैं उस पर ड्रोन हमला। क्या आपको कोई नई साजिश नजर आ रही है इसमें? इसमें साजिश नहीं है अगर हम सिर्फ खित्ते की बात करें, लेकिन जो बाहर की कूफते हैं, देखिए ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि सदर ओबामा के जमाने एक बहुत बड़ा मुआहदा हुआ था ईरान के साथ, जौहरी मुआहदा, जिसमें सिर्फ अमेरिका उसमें शामिल नहीं था बल्कि उसमें तमाम यूरोपियन ममालिक शामिल थे, EU शामिल था, रूस शामिल था और चीन शामिल था। वो मुआहदा जब हुआ तो उसकी एंडोर्समेंट सिक्योरिटी काउंसिल ने की, यानी इसको बैनुल-अक़वामी एंडोर्समेंट की। और उसके बाद ईरान के और अमेरिका के ताल्लुकात यूरोपियन के साथ तो फौरन ही बहुत अच्छे हो गए और तजारत बढ़ने लगी, और अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हो गए जब अमेरिका के साथ ईरान के अच्छे ताल्लुकात हो गए जब ईरान ने 100 बोइंग तैयारों का ऑर्डर भी दे दिया उनकी कंपनी को, अमेरिकन कंपनी को। लेकिन जब सदर ट्रंप आते हैं तो वो आनंद फानंद एक फाड़ के फेंक देते हैं एक ऐसे मुआहदे को जो कि उन्हीं के मुल्क के सदर ने किया था, यानी कि ये, और दूसरे भी मुआहदे उन्होंने खत्म कर दिए थे और जबकि दूसरे सदूत ने किए हुए थे। ये होता नहीं है बैनुल-अक़वामी दुनिया में, इसलिए कि मुआहदे जो होते हैं वो मुल्कों के दरमियान होते हैं, किसी शख्सियत के दरमियान नहीं होते। बहरहाल वो कशीदगी पैदा करना चाहते थे और वो ओपनली वो कहते हैं कि हम जो अरब मुल्क ममालिक हैं इनकी सिक्योरिटी इनको खरीदनी पड़ेगी, अब इनको मुफ्त सिक्योरिटी हम नहीं देंगे, ये हमसे असला खरीदें, और इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का असला जो खरीदी ममालिक हैं उन्होंने उसका ऑर्डर भी दिया। यानी कि जो इस कशीदगी है वो अमेरिका को सूट करती है, जो सदर ट्रंप की पॉलिसीज है उनको भी करती है। आपने वजह कहा, देखिए वो तो बात है ईरान के साथ, ईरान कोई हिंदुस्तान के साथ बढ़ नहीं रहा। अगर हम इस तरह बढ़ने की बात करेंगे तो UAE ने अभी हाल ही में हिंदुस्तान के मोदी को, जो मुसलमानों का कातिल है, उसको सबसे बड़ा एहसास किया अपने मुल्क का, और बहुत सबसे बड़ा मंदिर भी बनाने की इजाजत दी है दुबई में। मेरे ख्याल में इस्लामी यूनिलैटरल जो बायलैटरल है ताल्लुकात, उसी हवाले से हम देखिए इस खित्ते में सिर्फ ईरान की और सऊदी अरब की कशीदगी नहीं है। मत भूलिए कि जो कतर है इस वक्त भी वहां पे उसकी नाकाबंदी इन्होंने की हुई है, वहां पे पानी और खाना तक इन्होंने बंद किया हुआ है। फिर इस तरह हमास के साथ इनकी बहुत बड़ी कशीदगी है, फिर हिजबुल्लाह के साथ बहुत कशीदगी है, फिर इख्वानुल मुस्लिमीन के साथ बहुत कशीदगी है। मतलब है ये सिर्फ एक जगह पे नहीं है बल्कि बहुत सी इस इलाके में कशीदगियां हैं, और वो और इस सब चीज के पीछे जो अमेरिकन पॉलिसी है इस हिस्से में एक अफरा तफरी पैदा करना। अभी देखिए उन्होंने चीन के साथ ट्रेड वॉर बाकायदा शुरू कर दी हुई है, तो मैक्सिको के साथ भी उसको बुली कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये देखना है, हमें ये देखना है कि ये सारी सूरत हाल में कि पाकिस्तान का क्या पॉलिसी होनी चाहिए और किस तरह हम एक बड़ी नाजुक जो सूरत हाल है हमारे लिए उससे कैसे हम बच के निकल सकते हैं। और बायलैटरल तौर पर पाकिस्तान ने कोशिश की और मेरा ख्याल है बहुत अच्छी पॉलिसी थी हमारी, बहुत सदियों के बाद बड़ी अच्छी पॉलिसी आई कि जब पाकिस्तान ने यमन के मामले में न्यूट्रलिटी का इजाद किया हमारी पार्लियामेंट में। तो अगर हम उस जंग में कूद पड़ते तो वो यमन के जो, देखिए हमें तारीख को नहीं भूलना चाहिए, 1960 की दिहाई में भी यहाँ पे एक सिविल वॉर हुई थी और उसमें एक सऊदी अरब सपोर्ट कर रहा था, दूसरे को मिस्र कर रहा था, और बाकायदा मिस्र की और सऊदी फौजियों की आपस में झड़पें भी होती थी यमन ही के मामले में। और यही जो आज जिनको हम हूती कह रहे हैं ये इत्तेहादी होते थे सऊदी अरब के, और जो इमाम की जब हुकूमत थी, इमाम इत्तेहादी था और हूती उसके साथ थे, इसलिए वहाँ, और वो बड़े जंगजू किस्म के कबाइल हैं, उनके साथ तो लड़ना ऐसे ही है जैसे हम अपने फाटा के इलाके में किसी कबाइल के साथ लड़ना शुरू कर दें। लड़ाई तो आप शुरू कर देंगे लेकिन वो आपके गले पड़ जाएंगे और बड़ी मुश्किल से आपकी जान छुटेगी।
وہ پاکستان نے بہت عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور سعودی عرب کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات خراب نہیں ہوئے. دیکھیے اس کے بعد جو انہوں نے پاکستان کو قبضہ کیا اور بیل آؤٹ کرنے کی کوشش کی جب ہم اقتصادی مشکلات میں تھے، تو اور پاکستان کا یہی اسٹینڈ تھا کہ آپ کشیدگی کو کم کیجیے ایران کے ساتھ، اور ایران کو بھی پاکستان نے یہی کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ کشیدگی کو کم کرے، کیونکہ اس سے فائدہ ان ممالک کو نہیں ہوگا، اس خطے کو نقصان ہوگا اور ان کو فائدہ ہوگا جو اسلحہ بیچنا چاہتے ہیں، اصل کے سوداگر ہیں اور وہ اسلحہ بیچ کر پیسہ کمانا چاہتے ہیں اور ان کو ملک کرنا چاہتے ہیں، مطلب کہ ان کی نچوڑ لینا چاہتے ہیں، ان کی جتنی بھی دولت ہے وہ اسلحے کے اس سے. یہ بالکل ایک وجہ ہے. یہ صحیح بات ہے کہ کشیدگی بہت ہے، لیکن اگر یہ کشیدگی بڑھتی ہے اور امریکہ اور ایران کے ساتھ، تو پھر ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ وہاں پہ جو لبنان میں حزب اللہ ہیں وہ ضرور ان کی مدد کو آئیں گے. وہاں پہ اسرائیل کی، کیونکہ اسرائیل اور سعودی عرب بھی اتحادی آج کل بنے ہوئے ہیں، تو وہ بھی اس میں کود پڑیں گے بیچ میں، اور یہ جنگ جو ہے یہ کافی وسعت لے گی جو کہ سارے علاقے کو ڈیسٹیبلائز کر دے گی. لیکن کشیدگی اپنی جگہ، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کشیدگی تو کافی ہے گی، ایران کے اوپر پریشر بھی ڈالیں گے بہت سارا، لیکن یہ بہت جلدی لڑائی ہے تک ممکن نہیں ہے. اور اس کا ایک اور نقطہ بھی ہمیں بالکل ذہن میں رکھنا چاہیے کہ امریکہ بہت ہی ڈیسپریٹ ہو کر افغانستان سے باہر نکلنا چاہ رہا ہے. پھنس گیا ہے، 18 سال سے وہاں ہے اور 18 سال سے اس کو کوئی کامیابی وہاں پہ نہیں ہو رہی، اور طالبان حاوی ہو رہے ہیں اور وہ ان کے اوپر جتنا علاقے پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، اتنا وہ امریکہ کی سیکیورٹی کے لیے بھی، سلامتی کے لیے بھی خطرہ ہے. تو اگر ایران کے ساتھ جو لڑائی شروع کرتے ہیں تو ایران کا خاصا اثر ہے افغانستان میں. بہت سے ایسے قبائل ہیں جو ایران کے ساتھ ان کے تعلقات ہے، حتیٰ کہ اب طالبان کے کچھ گروہوں کے بھی ایران کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہو گئے ہیں. تو ایران تو پھر ان کو نہیں نکلنے دے گا افغانستان میں صحیح سلامت، وہ تو پھر ان کو باک ڈاؤن یہاں پہ رکھے گا، اور یہ جو صلح صفائی کی باتیں کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، وہ اس کو ٹچ رکھتا جائے گا. وہ چاہے گا کہ امریکہ یہاں پہ اور اس کا خون بہتا رہے یہاں پہ. اس لیے یہ بہت ہی اس کے جو اثرات ہیں صرف یہ نہیں ہے کہ ایران اور اس کی کشیدگی ہو امریکہ کی یا پھر سعودی عرب UAE بھی مل کے اس میں آ جائیں. اس میں بہت سے ممالک انوالو ہو جائیں گے، بہت سے گروہ انوالو ہو جائیں گے، اور جس سے جیسے میں نے کہا کہ زیادہ معاملات خراب ہوں گے. اور یہ بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ امریکہ کا جو اسٹریٹجک پارٹنر ہے اس علاقے میں وہ ہندوستان ہے، وہ مودی صاحب ہیں. تو اگر وہ امریکہ کو نہیں چھوڑ سکتے، وہ ایک اور فیکٹر ہے جو ہمارے سرحدوں کے اوپر ایک ٹینشن کریٹ کرے گا، اور پاکستان کے لیے پھر ایک بہت چیلنج ہوگا، جیسے یمن کے معاملے میں ہوا تھا کہ آپ کس طرح بیچ میں سے ہو کے میڈیٹر کا رول آپ پلے کریں. اور ہم پہلے کرتے بھی رہے، یمن سے پہلے بھی ہم کرتے رہے ہیں. ہمیں سب کو یاد ہے جب ایران عراق کی جنگ ہوئی تھی تو صدر ضیاء الحق نے OIC کا ایک وفد لے کر وہ دونوں ممالک میں گئے تھے، عراق میں بھی ایران میں بھی، اور اس وقت پاکستان نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایک نیوٹرلٹی کا وہاں پہ بھی رول ادا کیا تھا. یعنی وہ دونوں، حالانکہ سعودی عرب اور یہ سارے صدام حسین کے ساتھ تھے اور پیسہ بھی دے رہے تھے، اسلحہ بھی دے رہے تھے، لیکن پاکستان نے بہت اچھا اس میں کردار ادا کیا. تو ڈاکٹر صاحب اب پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں اس قسم کی کشیدگی کو کم کرنے کے حوالے سے اور مسلم امہ میں اتحاد قائم کرنے کے حوالے سے؟ جی ڈاکٹر صاحب، بات کی ہے کہ اگر تو صرف معاملہ ہوتا نا ایران کا اور سعودی عرب کا، UAE کا، UAE کے حالانکہ چھوٹا سا ملک ہے لیکن وہ بھی ہر جگہ اپنے آپ کو جنگ میں انوالو کر رہا ہے، پھر بھی چلیں آپ دونوں کو کہتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں. اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے اور جو اس کا بولٹن ہے جو ان کا ایڈوائزر ہے سیکیورٹی، اس کی طرف بیانات تو دیکھیے. وہ تو کہتا ہے ریجیم چینج کرو، وہ کہتا ہے حملہ کر دو ایران پہ، وہ کہتا ہے قبضہ کر لو. تو یہ اس لیے اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے. اس میں امریکہ کی جو جنگجو جس قسم کی ان کا رویہ ہے یا جس طرح کی آئیڈیالوجی ہے وہ بڑی مشکل نہیں ہے سمجھنی. نتنیاہو کے بھی یہی آئیڈیالوجی ہے، اور پھر یہ جو ہمارے مودی صاحب ہیں یہ بھی یہی سوچ رکھتے ہیں، یعنی کہ اپنی ریشس ہیں جن کے نفرت سے بھرے ہوئے ہیں، جنگ کیوں ہیں، جھگڑے چاہتے ہیں، لڑائی چاہتے ہیں. تو اس لیے یہ اس میں پاکستان کا تو بالکل رول یہی
یہی ہونا چاہیے کہ آپ ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو پہلے پاکستان بڑی کامیابی کے ساتھ 1980 سے شروع کریے، وہاں سے لے کے اب تک ادا کرتا ہے، اور کوشش یہی کرنی چاہیے پاکستان کی کہ یہ ڈیفیوز کرے معاملات کو، جو فریق ہے نا۔ امریکہ سے تو ہم بات نہیں کر سکتے، وہ تو بہت غصہ ہوئے ہیں آج کل، لیکن آپ جو ایران سے تو ہم بات کر سکتے ہیں، ہم سعودی عرب سے بات کر سکتے ہیں، UAE سے بات کر سکتے ہیں، اور یہ پاور کروا سکتے ہیں، OIC کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے پلیٹ فارم سے ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ٹیمپریچر کو نیچے لائیے، کشیدگی کو نیچے لائیے، کیونکہ یہ آپ کے مفاد میں نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ تیل بند ہوتا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ آتی ہے، تو یہ جو ان کے ڈیولپمنٹ کے پروگرام، سارے جو بڑے بڑے منصوبے ہیں، وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور یہ پھر امریکہ سے اسلحہ بھی نہیں خرید سکیں گے، جو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے وہ اپنا تحفظ کر سکتے ہیں۔ اور پھر امریکہ سے جب یہ اسلحہ نہیں خریدیں گے تو امریکہ ان کو ابینڈن کر دے گا، کیونکہ وہ صرف اس کو پیسہ ان سے چاہیے۔ اس لیے اس کے بڑے دورست اور مختلف نتائج ہوں گے جو کہ خطے کے ممالک کے حق میں نہیں جائیں گے کسی طرح بھی، اور بہتر یہی ہوگا کہ اس کو ڈیفیوز کیا جائے جو ٹینشن۔ بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق حسنات صاحب کہ آپ نے اس حوالے سے اپنا نقطہ نظر پروگرام میں پیش کیا۔ سامنے ممتاز تجزیہ کار ڈاکٹر فاروق حسنات ہمارے ساتھ موجود تھے۔